رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأنذر عشيرتك الأقربين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ تبلیغ کریں، اپنے گھر والوں کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ میں بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں، خوشخبری دینے والا بھی ہوں اور آپ کو وارن کرنے والا ہوں۔ وارن کرنے والا یعنی آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملات ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے تبلیغ کس کو کرنی ہے؟ اپنوں کو کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کرنی ہے، اس تبلیغ کے مطابق پھر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سنوار کے پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ بات بتانی ہے۔ اور فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو تیری بات کو مان لیں گے، جو تیری بات کو سمجھ جائیں گے، وہ مومنین ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے لیے تم نے نرمی کا پہلو اختیار کرنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ الْمُبِينٌ، میں ہی نذیر بھی ہوں، ڈرانے والا بھی ہوں اور واضح ڈرانے والا ہوں۔ میں تمہارے پاس پیغمبر بنا کر، مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے میں 40 سال ایسے آپ کے ساتھ گزارے، کبھی میں نے کسی کو تبلیغ نہیں کہی، کبھی کسی کو کبھی کچھ میں نے نہیں کہا، میں اپنا معاملہ اپنے خود ہی کرتا تھا۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تو آپ نبی ہیں، خوشخبری دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ اب میرے قبیلے والوں کو بلاؤ، سب کو بلایا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں یہ بات کون سی رکھی کہ میں آپ کو تبلیغ کرنے والا ہوں، تو وہ دیکھتے ہیں اسی بات کو خطبۃ الاولیٰ، یعنی جس طرح ہم تقریر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، جب مسلح کھڑے ہوتے تھے، پہلی تقریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کو کیا کہی؟ فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جو گھر کا پیتی ہوتا ہے، جو گھر کو پہچاننے والا ہوتا ہے، وہ اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے خطاب اپنے گھر والوں کو کہا ان الرائد لا یکذب اہلہ، اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں سے لکھ بولتا رہے۔ اور یہ ساتھ یہ بھی آگے فرمایا واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، اگر میں کائنات کے سارے لوگوں سے جھوٹ بولتا تو تم تو میرے گھر والے ہیں، تم تو میرے اپنے ہو یارو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اگر میں دھوکہ دیتا سب لوگوں کو تو اور تم سے کو میں دھوکہ نہیں دیتا۔ اپنے گھر والے تو اپنے ہوتے ہیں نا، اور کوئی تو نہیں ہوتے۔ بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ بیان کی۔ پھر آگے فرمایا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، مجھے قسم ہے اس ذات کی، لا الہ، نہیں کوئی معبود، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انی رسول اللہ علیکم خاصہ، تم میرے اتوں کو میں تمہارے پاس اسپیشل رسول بنا کر بھیجا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں خود نہیں بنا۔ آگے بات بتائی وَإِلَى النَّاسِ كَافَةً، تمہارے لیے میں خاص ہوں اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے میں ان کے لیے بھی رسول ہوں۔ لیکن سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ بتائی وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، جس طرح تم رات کو سوچے ہو اسی طرح تم سو جاؤ گے۔ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ، تم مر جاؤ گے جس طرح کہ تم سوتے ہو۔ ہم جب یہ اپنی رات گزارتے ہیں، قرآن پاک میں اس کے الفاظ آتے ہیں بھائی جو تم سوتے ہو اوپر اٹھ جاتے ہو، یہ تمہاری جو نفس ہیں میرے پاس ہوتے ہیں، ان نفسوں کو تمہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ کو کہاں کہاں کی سیر انسان کر رہا ہوتا ہے، جن کو میں نے مارنا ہوتا ہے
ان کو تو میں ان کے نفس جو ہے اپنے پاس قبض میں کر لیتا ہوں، جن کو میں نے ایک اجل ایک وقت مقرر تک کے لیے جن کو میں نے رکھنا ہوتا ہے، پھر ان کی جو روح ہے واپس لٹا دیتا ہوں۔ جیسے آدمی جو ہی جاگتا ہے یکدم اس کی ایک دنیا بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم روزانہ ایک موت کے جگہ سو کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ہمارے، یعنی ہمارا جسم جاگ رہا ہوتا ہے، جو شعور اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاللَّهِ لَا تَمُوتُنَّ كَمَا تَرَوْنَ وَلَا تَبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، تم کو میں اٹھاؤں گا جس طرح کہ تم روزانہ اٹھتے ہو۔ جس طرح کہ بہت سارے مسالے ہیں، جیسے اصحاب کہف والے 300 سال اس سے اکثر زیادہ وہ سوئے رہے، تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا یار کتنی دیر سوئے؟ انہوں نے کہا بھی یار ایک دن یا ایک دن سے کچھ یا تھوڑا بہت زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے تم کو اسی طریقے سے تم کو اٹھاؤں گا جس طرح کہ تم روزانہ اٹھتے ہو۔ وَلَا تَحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، ہر ایک عمل کا تم سے میں پوچھوں گا۔ وَلَا تَحَاسَبُنَّ، یہ جو جس کے اوپر نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے وہ لازماً لازماً لازماً، یہ 3 دفعہ بات ہے یہ وَلَا تَحَاسَبُنَّ، لازماً تمہارا حساب ہے، ایک ایک پائی کا تم سے لوں گا، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تُجْزَوْنَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو میں اس کا لازماً بدلہ دوں گا۔ وَبِالسُّوءِ سُوءًا، جس نے برا کام کیا ہوگا، جو میرے کہنے پر نہیں مانا ہوگا، جو میرے حکموں کو پس پشت جس نے ڈالا ہوگا، جس طرح میں نے تم کو کہا ہے زندگی گزارنی اس طرح تم نے نہ گزاری ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اندر میں لازماً سزا بھی دوں گا، اور لازماً میں اس کو اس کے اچھے کمروں پر لازماً اس کا بدلہ دوں گا۔ آگے فرمایا اِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَبِالنَّارِ أَبَدًا، پھر تمہارے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ آپ کے لیے دوزخ بھی ہو جائے گی۔ جس بندے نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کے لیے ٹھکانہ بنانا ہے، یہاں ٹھکانہ تمہیں کچھ اختیارات ہیں، یہاں تم نے عمل کر کے اپنا ٹھکانہ اپنا گھر سلیکٹ کرنا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے ہر آدمی کو ہر اپنی بات کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس میں نے یہ بات رکھ دی ہے، اس کو تم نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ پھر آگے اور نئی بات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے ایسے ہی ہٹا دیا، پھر اس کے بعد دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، پھر وہ کسی وقت انشاءاللہ گزارش کریں گے۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے اپنے سچا ہونے کی بات بیان کی، پھر اس کے بعد کہا جس طرح تم فوت ہوتے ہو اسی طرح میں تمہیں مار بھی دوں گا، پھر تم کو اٹھاؤں گا، اور جب اٹھاؤں گا جو تم نے عمل کیے ہوں گے ان اعمال کا میں تم سے حساب لوں گا لازماً لازماً، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اچھے بدلے کا اچھا عمل ہوگا، اس کے لیے جنت ہوگی، ماوا ہوگی، اور جس نے برے کام کیے اس کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ ہم نے خود اختیار کرنا ہے، ہمارے کون سا گھر ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، کس کو ہم نے چننا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دے دی ہے، اس کتاب کو دیکھ کر اس کی انسٹرکشن جو ہے، اس کے جو فرامین ہیں اس کو پڑھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ